السلام علیکم، میں ہوں آپ کی ہوسٹ عائشہ ذوالفقار اور آپ دیکھ رہے ہیں پراپرٹی پلس، جس میں میرا ساتھ دیں گے شہریار وڑائی۔ السلام علیکم شہریار، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام عائشہ، بالکل ٹھیک ٹھاک۔ ویلکم ٹو دی شو۔ تھینک یو۔ اچھا، یقیناً ہمارے دیکھنے والے یہ سوچ رہے ہوں گے کہ ریئل اسٹیٹ شو کی آخر ضرورت کیا ہے، تو اس کو کرنے کی دو بڑی وجوہات ہیں۔ نمبر ایک یہ کہ زراعت کے بعد یہ پاکستان کا سب سے بڑا شعبہ ہے، اور دوسری چیز یہ کہ یہ چھت جیسی بنیادی انسانی ضروریات کو پورا کرتا ہے۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ قومی فورم پر اس صنعت کی نمائندگی کیوں نہیں ہونی چاہیے؟ تو ناظرین، بڑھتے شہر اور مناسب رہائشی سہولیات کی کمی کا رونا آج کا نہیں، پچھلے 75 سالوں سے وسائل اور مسائل کا گراف ہے کہ بڑھتا گرتا رہتا ہے۔ اور کیا آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کو 10 ملین کے قریب گھروں کی قلت کا سامنا ہے، جو کہ دن بدن بڑھتی جا رہی ہے۔ اپنے مکان کی خواہش ہر کوئی رکھتا ہے، ظاہر ہے، لیکن جہاں چھوٹے یا بڑے مگرمچھ موجود ہوں جن کے لیے ان کا منافع اور کمیشن ہی سب کچھ ہو، وہاں غریب آدمی کی بے سر و سامانی کہاں نظر آتی ہے؟ تو ریئل اسٹیٹ کی صنعت سے ہم سب واقف ہیں اور اس کی اہمیت سے بھی کوئی انکار نہیں ہے، اور پاکستان کی معیشت کا یہ ایک اہم ستون ہے، اور کوڑیوں کو لاکھوں میں بدلنے کا ذریعہ بھی ہے۔ جیسے جیسے آپ اس کی گہرائی میں جائیں گے تو پتہ چلتا ہے کہ سب کچھ ہی ریئل اسٹیٹ سے جڑا ہوا ہے۔ شہروں کی منصوبہ بندی ہو، ہسپتالوں کے مقامات، سکول، سڑکیں، سیوریج، اور جہاں یہ سب چیزیں بہتر ہیں، زندگی خوشحال ہے۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ اس انڈسٹری سے جڑے فراڈ کے نت نئے طریقوں کا بھی پتہ چلتا ہے۔ کہاں کہاں حکومتی حکمت عملی کا فقدان ہے، اس کی بھی نشاندہی ہو جاتی ہے۔ تو شہریار، آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ جی عائشہ، آپ نے بالکل درست کہا۔ یقیناً اسی وجہ سے آج ہم اس سیکٹر کے پورے پوٹینشل سے فائدہ حاصل کرنے سے قاصر ہیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیوں ملک کی آبادی کا ایک بڑا حصہ غیر منظم کچی آبادیوں میں رہنے پر مجبور ہے؟ کیوں اربن پلاننگ نہیں ہوتی؟ کیوں ڈیولپرز اربوں روپے کی مالیت زمین کو بغیر قانونی اجازت کے بیچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں؟ کیوں ریاستی اداروں سے NOC حاصل کرنے میں سالہ سال لگ جاتے ہیں؟ کیوں پراپرٹی ڈیلرز اپنے چند ہزار کے منافع کے لیے آپ کی ساری زندگی کی جمع پونجی ایک غیر قانونی اور ایک غیر منافع بخش زمین کے ٹکڑے میں ضائع کرانے سے نہیں ہچکچاتے؟ حکومت کو ایمنسٹی اسکیموں کا سہارا کیوں لینا پڑتا ہے، اور اس ایمنسٹی اسکیم سے صرف اشرافیہ ہی کیوں فائدہ اٹھاتے ہیں؟ ریئل اسٹیٹ کی ریگولیٹری اتھارٹی کیوں نہیں ہے؟ غرض سوالات کی ایک لمبی لسٹ ہے جن کے جوابات حاصل کرنے کی ہمیں اشد ضرورت ہے۔ بالکل ٹھیک کہا آپ نے شہریار، اور صرف یہی نہیں، ہم پراپرٹی پلس میں ریئل اسٹیٹ کے بہترین رجحانات اور پریکٹسز سے لے کر اس صنعت سے جڑے ہر شخص، خواہ وہ ڈیولپرز ہوں، ڈیلرز ہوں یا انویسٹرز، ان سب کے تحفظات اور زمین سے جڑے تمام مسائل کو حل کرنے میں بھی آپ کی رہنمائی کریں گے اور آپ کی آواز بنیں گے۔ تو شہریار، ریئل اسٹیٹ انڈسٹری کی ایک لمبی تاریخ بھی ہے، اور اس سیکٹر سے متعلق آگاہی اور شعور کے لیے اس تاریخ کو جاننا اور سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اس پر پراپرٹی پلس کی ٹیم نے ایک رپورٹ تیار کی ہے، آئیے دیکھتے ہیں۔ اپنے دفتر کی بیلکنی میں کھڑے اچانک ہی یہ خیال میرے ذہن میں آیا کہ آیا پاکستان میں ریئل اسٹیٹ کی ابتدا ہوئی کیسے؟ اپنا گھر، اپنی زمین کیسے ذہنوں میں تخلیق پایا؟ کیسے زمین کا ٹکڑا سینکڑوں سے اربوں روپے کی مالیت میں بدل گیا؟ پاکستان میں ریئل اسٹیٹ کی ابتدا باقاعدہ پیشے اور مارکیٹ کے طور پر کراچی سے ہوئی۔ مغربی بر صغیر کی واحد بندرگاہ ہونے کی وجہ سے کراچی آغاز سے ہی انگریزوں کے لیے ایک اہم شہر تھا اور توجہ کا مرکز بھی، جس سے کراچی کی آبادی اور ترقی میں دن دگنا اور رات چوگنا اضافہ ہوا۔ کراچی میں پاکستان بننے سے پہلے بھی ایک اسٹیٹ ایجنسی کے وجود کا پتہ چلتا ہے، اور یہ اسٹیٹ ایجنسی اولڈ کراچی میں بندر روڈ پر واقع تھی۔ 1947 میں پاکستان کی آزادی کے بعد مہاجرین نے بڑی تعداد میں بھارت کے مختلف علاقوں سے پاکستان، خاص طور پر کراچی کی جانب ہجرت کی۔ کراچی کے دارالحکومت بننے کے بعد یہ شہر ہر طرح کی سیاسی، سماجی اور کاروباری سرگرمیوں کا مرکز بن گیا۔ 50 کی دہائی میں سندھی مسلم سوسائٹی، PECHS، نرسری اور طارق روڈ کے علاقے آباد ہونے شروع ہوئے تو پھر کراچی میں ریئل اسٹیٹ مارکیٹ کا وجود پنپنے لگا۔ نجی شعبے نے بھی بڑی تعداد میں رہائشی اور تجارتی پلاٹوں کی اسکیمیں شروع کی، جن میں PECHS اور ایسی ہی درجنوں رہائشی اسکیمیں شامل تھیں۔ 60 کی دہائی کے ابتدائی سالوں میں لوگوں نے پلاٹوں کی قیمتوں میں پرجوش دلچسپی لی۔ جیسے جیسے یہ مارکیٹ بڑھتی گئی تو زمین جائیداد کی خوبیاں لوگوں پر کھلتی گئیں، اور کراچی کی ریئل اسٹیٹ مارکیٹ پورے ملک میں پھیل گئی۔ 1973 میں ذوالفقار علی بھٹو کی ایمنسٹی اسکیم سے مارکیٹ بوم کی،
लेकिन फिर सैलाब की वजह से क्रैश कर गई। 80 की दहाई में होने वाली अफगान सोवियत जंग के दौरान मार्केट में डॉलर का इन्फ्लो बढ़ा और रियल एस्टेट मार्केट में एक बार फिर बूम आया। 90 में ऐसी मार्केट शुरू हुई जैसी आज हम देखते हैं। कीमतें बढ़ी और खूब मुनाफा कमाया गया। 9/11 के वाक़े के बाद पाकिस्तानी रियल एस्टेट के 1947 से लेकर 2001 तक की 54 साल तारीख के रिकॉर्ड टूट गए। 2010 से 2016 में रियल एस्टेट मार्केट में शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग ने पाकिस्तान की मईशत के अहम सुतून को न सिर्फ अनडॉक्यूमेंटेड बना दिया बल्कि गैर कानूनी पैसा छुपाने का जरिया भी। 2018 में मुल्क में सरमायाकारी ने पाकिस्तान में रियल एस्टेट के कारोबार को कंधा दिया। वजह पाकिस्तानी रुपए की कदर में कमी थी जिसने गैर मुल्की सरमायाकारों की तवज्जो हासिल की। स्टेट बैंक के मुताबिक पाकिस्तान को 2019-20 के दौरान 21.84 बिलियन अमरीकी डॉलर रियल एस्टेट सरमायाकारी की मद में मौसूल हुए। 2020 के शुरू में कोरोना वबा ने पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया की मईशत को मुतासिर किया। गर्ज कई दहाइयों पर मुश्तमिल वक्त का पहिया चलता रहा और रियल एस्टेट के उतार चढ़ाव का भी। कहीं सियासी हालात डगमगाए तो कहीं रियल एस्टेट में सरमायाकारी। 2021 के आगाज से अब तक रियल एस्टेट का शुमार सबसे ज्यादा तरक्की पाने वाले शोबों में है। इससे जुड़ी 40 से ज्यादा सनतों से वाबस्ता मजदूरों, कारीगरों, इंजीनियर्स और दीगर हुनरमंदों को फायदा हुआ और घरों के लिए आसान कर्जाजात की फराहमी जैसी हुकूमती स्कीमों ने भी आम आदमी के लिए मुनासिब बजट में रिहाइश हासिल करने के इम्कानात बढ़ा दिए। तो शहरियार रिपोर्ट आपने देखी कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ अदवार में रियल एस्टेट के हवाले से मुख्तलिफ मंसूबे बनाए गए हैं, लेकिन सियासी अदम इस्तेहकाम की वजह से ये जो तमाम मंसूबे थे वो झूम के तू रहे हैं। बहरहाल अभी एक ब्रेक का टाइम हुआ है प्रोग्राम में और वापस आकर रियल एस्टेट से जुड़ी एक बहुत अहम शख्सियत भी हमारे साथ मौजूद होंगी। आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए प्रॉपर्टी प्लस। वेलकम बैक नाजरीन। रियल्टर्स, एजेंट्स, डीलर्स या जिन्हें हम प्रॉपर्टी एजेंट्स के नाम से जानते हैं, ये रियल एस्टेट दुनिया के वो किरदार हैं जो आपको गली मोहल्लों के नुकड़ों से लेकर डिजिटल मीडिया तक हर जगह नज़र आते हैं। फाइल से प्लॉट या प्लॉट से लेकर घर तक के सफ़र में अच्छे रहनुमा साबित होते हैं और साथ ही साथ डेवलपर्स को डेवलपर्स बनाने में भी इनका बहुत अहम किरदार है। लेकिन आवाम ये कहती है कि रियल एस्टेट इंडस्ट्री की पेचीदगियों में भी इजाफा करने में भी इनका बड़ा हाथ है। एस्टेट एजेंट्स, इनकी एसोसिएशंस और इंडस्ट्री से जुड़े तमाम बड़े छोटे मसाइल पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं चेयरमैन फेडरेशन ऑफ रियल्टर्स सरदार ताहिर महमूद साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू वेरी मच जी। सर, डीलर्स एसोसिएशन की मुल्क भर में एक लंबी लिस्ट मौजूद है। आखिर ये करती क्या है, इनका एजेंडा क्या है और आप कैसे जो है डिफरेंट राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अदा करते हैं? थैंक यू वेरी मच। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये जनरल पब्लिक की अवेयरनेस के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इसके बारे में अवेयर किया जाए जनरल पब्लिक को। जो हमारी रियल एस्टेट की एसोसिएशंस हैं वो तमाम पाकिस्तान के बड़े शहरों में और डिस्ट्रिक्ट्स में ये ऑपरेट करती हैं। वहाँ के तमाम रजिस्टर्ड जो रियल एस्टेट कंसल्टेंट्स हैं वो इसके मेंबर्स होते हैं और थ्रू इलेक्शन के प्रोसेस के लोग जो हैं वो अपनी बॉडी को इलेक्ट करते हैं और फिर वो जो बॉडी इलेक्ट होती है, जैसे इस्लामाबाद में है तो मैं इस्लामाबाद की जो रियल एस्टेट एसोसिएशन है इसका प्रेसिडेंट भी हूँ। तो यहाँ पे हमारे इस वक्त तकरीबन 3200 के करीब मेंबर्स हैं जो रजिस्टर्ड रियल एस्टेट कंसल्टेंट्स हैं, जो इस्लामाबाद स्टेट एजेंट एसोसिएशन के साथ रजिस्टर्ड हैं और एक्साइज एंड टैक्सेशन लाइसेंसिंग का काम करती है इन स्टेट एजेंट्स को कि इस्लामाबाद में कारोबार करने के लिए आपको लाइसेंस जो दिया जाता है वो एक्साइज एंड टैक्सेशन आपको एक लाइसेंस इशू करती है। और उसके बाद इस्लामाबाद स्टेट एजेंट एसोसिएशन का मेंबर बनने के लिए उसका आपको मेंबरशिप फॉर्म फिल करना होता है, उसकी जो तमाम रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी करनी होती हैं और उसके बाद आपको मेंबरशिप का सर्टिफिकेट और मेंबरशिप कार्ड जो है वो इशू किया जाता है। फिर इसके हर 2 साल के बाद इलेक्शंस होते हैं और इलेक्शन प्रोसेस के ज़रिए ही इसकी जो नुमाइंदगी है रियल एस्टेट एजेंट्स की उसको चुना जाता है।
2018 میں جو الیکشن ہوئے تھے اس میں الیکٹ ہوا تھا، اور اب ہم نے سیٹرڈے کو اپنی جنرل باڈی کی میٹنگ کی ہے، نیا الیکشن کمیشن کا چناؤ کیا ہے۔ انشاءاللہ آنے والے مہینے کے اندر ہمارے اسلام آباد کے الیکشنز دوبارہ ہو جائیں گے، اور یہاں کی جو نمائندگی ہے وہ الیکٹڈ لوگوں کے پاس چلی جائے گی واپس۔ اس کے بعد یہ جو تمام سٹی کی ایسوسیشنز ہیں یہ مل کے ایک فیڈریشن آف ریئلٹرز پاکستان بناتی ہیں، وہ بھی اگین ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جو الیکشن کے ذریعے وہاں پہ بھی پریزیڈنٹ اور ان کی پوری باڈی کا انتخاب ہوتا ہے، اور اس انتخاب کے نتیجے میں ہی ریپرزنٹیشن سامنے آتی ہے۔ تو میں اس کا بھی الحمدللہ اس وقت سٹنگ پریزیڈنٹ ہوں۔ ان کی رسپانسبلٹیز کیا ہیں؟ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ رسپانسبلٹیز بیسیکلی یہ برج کرتے ہیں بٹوین ریئل اسٹیٹ کنسلٹنٹس اور کلائنٹس اگر کوئی ڈسپیوٹ آتا ہے، اس کے علاوہ جو متعلقہ ڈیولپمنٹ اتھارٹیز ہیں ان کے ساتھ کولیبریٹ کر کے پراپرٹی مینول سے لے کے رجسٹریشن کے عمل سے لے کے، اور وہاں پر ریئل اسٹیٹ ایجنٹس کو ٹرانسفر کے دوران یا ریئل اسٹیٹ ایجنٹس کے جو کلائنٹس ہیں ان کے جو آنے والی مشکلات ہیں یا کمپلیکیشنز ہیں ان کو ریزالو کرنے میں اپنا کردار ادا کرتی ہیں۔ جیسے اسلام آباد میں کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہے، ہاؤسنگ فاؤنڈیشن ہے، اور دیگر ڈی ایچ اے ہے، یا اور بہت سی ہاؤسنگ کے پروجیکٹس ہیں جو کہ جو اسلام آباد میں موجود ہیں۔ تو ان سب میں کسی بھی قسم کا کوئی ایشوز ہوں ریئل اسٹیٹ ایجنٹس کو یا ریئل اسٹیٹ ایجنٹ کے کلائنٹس کو، چونکہ کلائنٹس کے لیے کوئی پلیٹ فارم موجود نہیں ہے، تو بیسیکلی ان کی جو آواز ہے وہ بھی ریئل اسٹیٹ جو ریپرزنٹیٹیوز ہیں وہی اٹھاتے ہیں۔ آپ نے بات کی کہ آپ جو ہیں وہ بائرز اور سیلرز کی ان کی رسپانسبلٹی، ان کے ایشوز کو بھی ریزالو کرتے ہیں۔ اس کے اوپر ہم نے عوام سے جو ہے وہ رائے لی ہے، ذرا پہلے وہ سنتے ہیں، پھر میں آپ سے پوچھوں گا کہ وہ کون سے پالیسی اقدامات ہیں جو آپ لوگ ایزیشن لیتے ہیں ٹو میک اے اسٹرکچرڈ ایشو ریزالونگ میکینزم۔ پراپرٹی ڈیلرز چیٹ کرتے ہیں، کسٹمر بائر سے کچھ کہتے ہیں اور سیلر سے کچھ کہتے ہیں، ان دونوں کے اندر مطلب وہ ڈائریکٹ بھی ہو جاتے ہیں، مطلب بائر جو ہوتا ہے اس کو کچھ اور کہانیاں کرا رہے ہوتے ہیں۔ فراڈ بھی ہوتا ہے، آپ کے نام پہ ہے تو مجھے دیں گے، میرے نام پہ ہے تو تیسروں کو دیں گے۔ کوشش انسان کو یہ کرنی چاہیے کہ جو پرانے بلڈر ہیں اور وہ جو جن کا نام ہے کہ بھائی یہ فراڈ نہیں کرتے، ان کو جو ہے کوشش کریں کہ ان سے رابطے رکھیں۔ یہی عوام سے اپیل ہے کہ وہ اس دھوکے بازوں کے اس میں چنگل میں نہ آئیں۔ جو بھی رجسٹر شدہ ایجنسیاں ہیں یا رجسٹر شدہ اسکیمیں ہیں گورنمنٹ سے اپروو ہے تو اس پر ہی اپنے پیسے لگائیں۔ بالکل واسطہ پڑا ہے ساری کچھ اس میں جھوٹ چیٹنگ، خاص طور پہ یہ گورنمنٹ والے، اور یہ یہاں اسی مطابق آپ کا کر کے یہ جو ہمارے بنے ہوئے کے ڈی اے، ایم ڈی اے، ایل ڈی اے وغیرہ، یہ سارے کرپشن کے گڑھ ہیں۔ یہ ہے کہ کوئی بھی پراپرٹی یا کوئی چیزیں بھی خریدنے سے پہلے یہ ضروری ہے کہ اس کی چھان بین کر لیں۔ آسان تو نہیں ہے لیکن ہمارے یہاں سسٹم اصل میں اس طرح کی یہ چیزیں ضروری ہیں، پہلے کر لیں تو یہ ہمارے حق میں بہتر ہے۔ سردار صاحب آپ نے یہ دیکھا، اس کے اوپر جو مجھے جو سمجھ آئی ہے وہ یہ کہ عوام کے اندر ایک غصہ ہے، ایک فراڈ کی بات کرتے ہیں، لیکن یہ تو بیچ میں بلیک شیپس ہیں جو اس طرح کی چیزیں کر سکتی ہیں۔ آپ ایز ایسوسیشن جو ہیں وہ اس کے اوپر کوئی بہتر عمل سامنے لے کے آ سکتے ہیں۔ سر سسٹم کے ایشوز سامنے آئے ہیں، جی غلط بیانی کے ایشوز سامنے آئے ہیں، سر اس کے اوپر ایسوسیشن مل کے اقدامات کیسے کرتی ہے، میکینزم کیسے ڈیولپ کرتی ہے کہ اس طرح کے ایشوز ہمیشہ حل ہوں؟ دیکھیے، جو ریئل اسٹیٹ کی کنسلٹنسی ہے پوری دنیا میں، آپ دیکھ لیں کہ آپ دبئی دیکھ لیں، وہاں پہ ریرا جو اس کو آرگنائز کرتا ہے، اسی طرح اگر آپ کینیڈا میں دیکھیں وہاں پہ اتھارٹیز ہیں۔ آپ سولیسیٹر کے اور ریئل اسٹیٹ کنسلٹنٹ کے بغیر کوئی بھی پراپرٹی سیل نہیں کر سکتے، پرچیز نہیں کر سکتے۔ یہاں پاکستان میں یہ ہے کہ ہم اس سب سے بڑے ایڈوکیٹ ہیں کہ جو رجسٹرڈ ایسوسیشن اور جو رجسٹرڈ کنسلٹنٹس ہیں جن کا یہ پروفیشن ہے، صرف وہی لوگ اس کی کنسلٹنسی پرووائڈ کریں۔ اس کے لیے ہم نے، آپ نے دیکھا ہوگا، یہ فیٹف کی
کنڈیشنز کے بعد ایز اے ریئل اسٹیٹ ایجنٹ کو ایز اے DNFBP رجسٹرڈ کیا گیا ہے, ڈیزگنیٹڈ نان فائنینشیل بزنسز اینڈ پروفیشنز. اس میں جیولر, جیولرز والے اور چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس کے ساتھ ریئل اسٹیٹ کنسلٹنٹس ہیں جن کو اس سارے ریئل اسٹیٹ کو آرگنائز کرنے کے لیے ان کو ایز اے DNFBP رجسٹرڈ کیا گیا ہے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اسی طرح کا جو ریگولیٹر ہے اس سے جو رجسٹرڈ شدہ لوگ ہوں, جو اس کے علاوہ وہ ریئل اسٹیٹ کنسلٹنٹس جو کسی ایسوسی ایشن کے ممبرز ہوں, انہی کے ساتھ آپ کاروبار کریں جن کا یہ پروفیشن ہے, جو 20 سال سے 25 سال سے 5 سال سے 10 سال سے جن کا ایک ٹریک ریکارڈ ہے, ان کے ساتھ آپ بزنس کریں. باقی اگر ڈیولپر ہے تو ڈیولپر کی حد تک راولپنڈی ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہے, جیسے کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہے, KDA ہے, ان سب کی رسپانسبلٹی ہے کہ مارکیٹ میں اگر کوئی ڈیولپر بغیر کسی NOC کے یا بغیر کسی اپروولز کے کام کر رہا ہے تو وہ ان کا پروگریٹو ہے کہ وہ اس کو دیکھیں, عوام کو اس سے ٹائم کے اوپر لوگوں کو انفارم کریں کہ آپ اس کے ساتھ کاروبار نہ کریں. وہ بیٹھ کے دیکھتے رہتے ہیں, جب لوگوں کا سرمایہ وہاں پہ لگ جاتا ہے تو اس کے بعد ایک اشتہار دے کے وہ اپنی جان خلاصی کر لیتے ہیں کہ ہم نے تو اشتہار دے دیا تھا اور لوگوں کو اویئر کر دیا تھا. تو یہ ساری چیزیں اس معاشرے میں جیسا ہمارا معاشرہ چونکہ کم پڑھا لکھا ہے تو یہاں پر کمپلیکیشن زیادہ ہوتی ہیں, لوگ ویریفیکیشن بہت زیادہ نہیں کرتے. اب دیکھیں RDA کی ویب سائٹ ہو, CDA کی ویب سائٹ ہو, ان کے اوپر جو تمام رجسٹرڈ ہاؤسنگ کے پروجیکٹس ہیں ان کے NOCs آپ وہاں جا کے دیکھ سکتے ہیں. بہرحال ان اداروں میں بھی ری ویمپ کرنے کی بہت ضرورت ہے. ان اداروں کی اپنی جو پرفارمنس ہے اس کے اوپر بہت بڑا کوشچن مارک ہے. ایک ٹرانسفر کے لیے اگر آپ CDA میں جاتے ہیں تو ہماری ایسوسی ایشن کے سے پہلے یہاں پہ بہت ساری زیادہ کمپلیکیشنز تھیں. ہم نے پراپرٹی مینول کے اندر بہت ساری چینجز کروائیں اور جو NDC NOC جو 2 مہینے لگ جایا کرتے تھے, ایک گھر بیچنا ہے تو اس کا NOC لینا ہے, تو اس کے لیے ہم نے وقت مقرر کروایا کہ ودن 4 days آپ کو پابند ہے CDA کہ ودن 4 days وہ آپ کو اس کا NOC پرووائڈ کرے گا. فیملی ٹرانسفرز کے اوپر پہلے لوگوں کو بہت مشکلات ہوا کرتی تھی, تو ہم نے اس کی NOC کی جو شرائط ہیں BCS کے NOC کی وہ تھوڑی سی ہم نے سافٹن کروائی ہیں کہ ایک ہی فیملی کے اندر لیگل ہیئرز میں ٹرانسفر ہو رہا ہے تو آپ ان سے ایفیڈیوٹ لے کے ٹرانسفر کریں. سردار صاحب یہ تو بالکل آپ نے صحیح بات کی, اس میں امپروومنٹس بھی آئی ہیں. کچھ یہ جو واکس پاپ تھا, جو لوگ ہم نے رائے جو لی, انہوں نے بھی یہ بات کی کہ بھئی ہمیں خود جانچ پڑتال کرنی چاہیے. ایٹ دی اینڈ رسپانسبلٹی جو پیسہ لگا رہا ہے اس کی سب سے زیادہ ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ نے پہلے بات کی کہ FBR نے جب جو رجسٹریشن کا عمل شروع کیا ہے تو اس کے اندر جو ہمارے ذرائع ہیں وہ کہتے ہیں کہ ابھی سارے کے سارے یا ایک کافی کم محدود میں لوگوں نے ریئل اسٹیٹ ایجنٹس نے رجسٹریشن کی ہے. 22,000 ہیں یا 25,000 ہیں. کیا آپ لوگ ایز چیئرمین فیڈریشن آف ریئلٹر وہ کون سی چیزیں کر رہے ہیں جس کی وجہ سے یہ عمل پورا ہوگا اور ریئل اسٹیٹ ایجنٹس جو ہیں وہ سارے کے رجسٹریشن کا حصہ بنیں گے؟ ہم نے DNFBP رجسٹریشن میں بڑا امپورٹنٹ رول پلے کیا ہے. ہم نے جو اویئرنیس سیشنز تھے وہ ہم نے خود اپنی کاسٹ کے اوپر ارینج کیے. وہاں پہ DNFBP کے ڈائریکٹریٹ کے DG صاحب اور ان کے ڈائریکٹر صاحبان کو بلا کے ہم نے لوگوں, پہلے تو یہ تھا کہ یہ بہت ہی کمپلیکیٹڈ تھے, ان کا کوسچنیئر آپ کو 75 کے قریب کوسچنز تھے اور بہت سارے صفحات تھے اس کے, جو ایک آپ کو پتہ ہے ریئل اسٹیٹ کے اندر بہت زیادہ پڑھے لکھے لوگ نہیں ہیں تو ان کے لیے مشکلات تھیں اس کو انڈرسٹینڈ کرنے میں. ہم نے اس کو 4 پیجر بنوایا ایک کہ جو بہت ہی آسان ہے ہر ایک کسی کے لیے انڈرسٹینڈ کرنا, ہر ریئل اسٹیٹ ایجنٹ کے لیے. پھر ہم نے سیمینارز یہاں اسلام آباد میں, پشاور میں, کراچی میں, لاہور میں ریئل اسٹیٹ ایجنٹس کو بلا کے
اور وہاں پر ڈی این ایف بی پی کے جو ڈائریکٹریٹ ہے ان کے ذمہ دار لوگوں کو بلا کے ہم نے اویئرنیس سیشنز کیے. یہاں مختلف ہاؤسنگ سوسائٹیز میں ہم نے ان لوگوں کو بلا کے ان کے سامنے اسٹیٹ ایجنٹس کو بٹھا کے ہم نے ایک انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کی. ہم نے خود اس کے اوپر لوگوں کو کنونس کیا کہ اس کی رجسٹریشن کیوں ضروری ہے, کہ ہر شخص اس پروفیشن میں نہ وہ شخص جس کا پراپر آفس ہے, جس کا ایک سٹاف موجود ہے, یا وہ خود وہ کرتا ہے تو وہ ایک کمپیٹنٹ آدمی ہے, وہ کام کرے. اس طرح ہر راہ چلتا ہوا جب ہر کام کو کرنے لگے گا کہ صبح میں آپ کر رہے ہیں کوئی اور کام اور شام میں پارٹ ٹائم آپ ایک کر رہے ہیں, تو آپ جو پارٹ ٹائم بھی کرنے والا ہے وہ بھی کرے, لیکن وہ ایسوسیٹ ہوگا کسی نہ کسی اسٹیٹ ایجنسی کے ساتھ. وہاں پر جو بھی وہ سیل پرچیز کرے گا وہ ریکارڈ بھی ہوگی, مانیٹر بھی ہوگی. تو یہ جو 20-22 ہزار ہے, شروع میں بڑی رکاوٹ تھی, لوگوں میں اس کی ایکسیپٹنس نہیں تھی. الحمدللہ وہ ہم نے ریئل اسٹیٹ ایجنٹس کے اندر اس کی اویئرنیس اور اس کی ایکسیپٹنس کے لیے ماحول بنایا, اور تب جا کے یہ آپ جو نمبر ابھی بتا رہے ہیں وہ رجسٹرڈ ہوا ہے. الحمدللہ ہم فیٹ اپ سے تو نکل آئے, لیکن یہ ایک آن گوئنگ پروسیس ہے. تو ہم اس نیکسٹ ویک میں پھر ایک اویئرنیس سیشن کے طور کے اوپر اس کی جو امپلیمنٹیشن ہے اس کے لیے ایک اور سیشن کرنے کے لیے جا رہے ہیں. یہاں کریں گے, لاہور, ساری جگہ پہ. تو یہ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آنے والے دنوں میں زیادہ لوگ رجسٹرڈ بھی ہوں گے, اور اس کے بعد اس پروفیشن میں بھی بہتری آئے گی. ہمارا گورنمنٹ سے ایک بڑا آپ سمجھ لیں کہ مطالبہ ہے کہ یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو ہمارے اینڈ کے اوپر ہیں, لیکن جو ریئل اسٹیٹ ایجنٹ ہے اس کے لیے کوئی پروٹیکشن نہیں ہے, اس کی لسٹنگ کی کوئی آپ یہ سمجھ لیں کہ پروٹیکشن نہیں ہے, اس کے سروس چارجز کوئی آئیڈینٹیفائڈ نہیں ہے. تو جہاں پر ایک دن یا ایک رات میں فیٹ اف کا قانون بن گیا تھا, تو وہیں پر ان کی پروٹیکشن کے لیے, اس پروفیشن کی پروٹیکشن کے لیے بھی کچھ چیزیں اس کے اندر شامل ہونا چاہیے تھی, جو کہ نہیں ہوئی. جس وجہ سے ہماری کمیونٹی ہم سے یہ کوشچن کرتی ہے, سر ہماری کمیونٹی ہم سے یہ کوشچن کرتی ہے کہ آپ نے کہا ہم نے رجسٹریشن تو کروا لی, لیکن ایک رجسٹرڈ اور ایک غیر رجسٹرڈ میں کیا فرق ہے؟ اب ہم ان کے لیے اتنا سارا کام بھی کر رہے ہیں, لیکن اس کے باوجود جو رجسٹرڈ نہیں ہے اس کو کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہے, اور جو رجسٹرڈ ہے وہ اتنا ہوم ورک بھی کرے گا, لیکن اس کے جو انسینٹیو ہے یا اس کے سروس چارجز ہیں ان کو کوئی پروٹیکشن بھی نہیں ہے. اسی کے اوپر آتے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں کہ پروٹیکشن کی کوئی طریقہ نہیں ہے. ایک سر ریرا کا بل ہے 2020 کے اندر, یہ بل پاس ہو گیا تھا, اور اس کے اندر کافی زیادہ اس طرح کے ایشوز کو ٹیکل کرنے کی کوشش کی تھی. اس ٹائم پہ بھی آپ جو پچھلے چیئرمین تھے اور باقی آپ کی طرف سے بھی کافی اس کے اوپر مزاحمت بھی آئی تھی, کافی ایشوز بھی سامنے لے کے آئے تھے. تو سر اس کے اوپر روشنی ڈالیں کہ وہ اس ٹائم سے ابھی تک کیا اس کے اوپر حکمت عملی آگے پیش رفت کیا ہوئی ہے؟ دیکھیے جی, ریرا کا جو کوئی بھی آپ قانون بناتے ہیں, جب تک سٹیک ہولڈرز کو آپ آن بورڈ نہیں لیتے اور چند لوگ آفیسز میں بیٹھ کے اور 2-4 کنٹریز کی سسٹم کو سٹڈی کر کے اور خود اپنی طرف سے ایک مرغوبہ بنا کے اور اس کو جب پیش کر دیتے ہیں تو اس کی کبھی بھی ایکسیپٹنس نہیں ہوتی ہے. ہر جگہ کا انوائرمنٹ مختلف ہے, ہر کنٹری کے لیے آپ کو لا کے اندر کچھ چینجز کرنی پڑتی ہیں اس جگہ کے لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے. تو ریرا بن گیا, بہت اچھی بات ہے, لیکن اس میں ہماری ایز سچ ان پٹ شامل نہیں تھی, ریئل اسٹیٹ کمیونٹی کی ان پٹ شامل نہیں تھی. جو بلڈرز ڈیولپرز ہیں ان کے لیے یہ پرابلم ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ پہلے ہماری جو ڈیولپمنٹ اتھارٹیز ہیں ان سے جان نہیں چھوٹتی, تو ایک گھر ہمارے اوپر اور رکھ دیا ہے کہ آپ اس سے بھی لیں, کہ وہ جو کروڑوں روپے لے کے پہلے لوگوں کو این او سیز ملتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ اس معاشرے میں این او سی لینے کے لیے آپ کو کتنی 4-5 سے 10 سال لگ جاتے ہیں. جی 10 سال لگ جاتے ہیں. آپ کے پاس لینڈ موجود ہو, آپ ساری ان کی کارڈل فارمیلٹیز پوری کر دیں, اس کے باوجود آپ کو بہت زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے, اور پھر یہاں سے پولیٹیکل پریشر اور باقی چیزیں, ساری چیزوں کو دیکھنے کے بعد پھر آپ کو جا کے کہیں این او سی ملتا ہے. اب وہ ڈیولپمنٹ اتھارٹیز تک ہی 10 سال لگ جاتے ہیں. ایک ریرا اور آ گیا
اور اس ریرا میں بھی ان کی انپٹ بھی شامل نہیں تھی, آباد کی انپٹ ایز سچ اس کے اندر شامل نہیں ہے. جو ڈیولپمنٹ اتھارٹیز ہیں آلریڈی ان کے سسٹم اتنے کمپلیکیٹڈ ہیں. آپ سب کی مشاورت سے مل کے ایک لا بنے, ایک ریرا بنے جو پورے ملک میں جائے, ابھی اسلام آباد کے لیے, جو اس انڈسٹری کو, بہت اہم انڈسٹری کو ریگولیٹ کرے. فارماسیوٹیکل کے لیے ڈریپ ہے, پیمرا کے لیے چینلز کے لیے پیمرا ہے, تو پھر آپ کے خیال میں اس امپورٹنٹ انڈسٹری کے لیے بھی اس طرح کی ایک ریگولیٹری اتھارٹی ہونی نہیں چاہیے؟ ہم ایڈوکیٹ ہیں اس کے, بالکل ہونا چاہیے, لیکن سٹیک ہولڈرز اس کے اندر شامل ہو. اب میرے مسئلے کو میں بہتر طریقے سے انڈرسٹینڈ کر سکتا ہوں, لیکن اگر آپ کسی ایک صاحب کو, اب آپ دیکھیے کہ جب جو ویلیویشن ٹیبل کی ہر سال ریویژن ہوتی ہے, جب وہ ویلیویشن ٹیبل ایف بی آر کے افسران بیٹھ کے اپنی مرضی سے, لاسٹ ایئر بھی انہوں نے اس میں امینڈمنٹس کی اور ایک ارریلسٹک قسم کا ٹیبل جو ہے وہ پرپوز کر دیا. جب وہ ہمارے سامنے آیا, ہم نے یہ دیکھا کہ جہاں پہ پر گز ریٹ ریزیڈنشل پلاٹس کا اسلام آباد میں ₹1,00,000 تھا, تو اس کو ₹3.5 گز کے اوپر وہ لے گئے اپنا RTOs جنہوں نے اس کے اوپر انپٹ دی تھی. تو پھر ہم نے اس کے خلاف ریزسٹ کیا, ہم نے ایجیٹیشن کی, اس کے خلاف ہم پریس کانفرنسز کی, پھر ہم نیشنل چینلز کے اوپر بیٹھ کے ان کو سمجھانے کی کوشش کی. تو پھر اس کے بعد انہوں نے ہمیں بلایا, ہم ان کے ساتھ بیٹھے, ہم نے ریئلسٹکلی یہ بتایا کہ اس کے یہ پرپوز ریٹس ہونے چاہیے. پھر اسی کے مطابق پرپوز ریٹس کے مطابق ہی نوٹیفائی کروایا. تو آپ دیکھیے کہ لوگوں کو کوئی پرابلم نہیں اس میں ہوئی. لاسٹ بجٹ میں کیا کیا کہ پھر وہ ٹیکسز اس حد تک لگا دیے کہ 7% تک, ایک جو پہلے 1% تھا وہ 1% سے لے کے 7% تک ٹیکسز لگا دیے, کیپٹل گین ٹیکس لگا دیا, ڈیم رینٹل انکم لگا دیا. یعنی ڈیم رینٹل انکم کیا ہے کہ اگر آپ کے پاس آپ اپنے لیجیٹیمیٹ پیسہ سے آپ نے ایک پراپرٹی پرچیز کی ہے, تو وہ جو پراپرٹی آپ کی پڑی ہوئی ہے, جو آپ اس کے اوپر آپ نے اینولی 1% کے حساب سے اس کا رینٹل انکم پے کرنی ہے. ڈیم رینٹل فرضی انکم آپ نے لی ہے, اور اس کے اوپر آپ نے, اگر آپ کا فرض کرے پلاٹ ہے, تو اس کا 1% اینولی آپ نے ایز اے رینٹ پے کرنا ہے. تو آپ ڈسکریج کریں گے لوگوں کو کہ آپ انڈسٹری کے اندر اس جگہ کے اوپر پیسہ نہ لگائیں, یہاں سے اٹھائیں. یہاں ہم لوگوں سے کرایہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں, اور پاکستان سے باہر ٹرکی, ملائیشیا, دیگر ممالک میں وہ کرائے آفر کر رہے ہیں. تو بجائے ہم لوگوں کو یہ بات بالکل ٹھیک ہے, یہ بات بالکل ٹھیک ہے سردار صاحب, کہ کافی باہر بھی جو ہے وہ سٹیزن شپ جو ہے وہ ایک بڑا فاسٹ ٹریک بن جاتا ہے اگر آپ ریئل اسٹیٹ میں انویسٹ کریں. سر لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کے خیال میں یہ 2.5 کروڑ کے اوپر بات ہو سکتی ہے, اس کو بڑھا دیں, کچھ اور کر دیں. ایک آرگیومنٹ یہ آتی ہے کہ اس کی وجہ سے اسپیکولیشن جو ہے, یا اگر جسٹ فار ایسٹ بلڈنگ یا پھر رینٹ سیکنگ جو ہے, وہ اس چیز کو روکنے کے لیے کیا گیا. ایسے یہ اقدام ہے, یہ پاکستان کے لیے نیا نہیں ہے, مطلب یہ صرف پاکستان کے لیے نہیں ہے, یہ امریکہ میں اور کچھ اور ڈیولپڈ کنٹریز ہیں, وہاں پہ بھی آپ کی جو 2nd, 3rd, 4th پراپرٹی ہوتی ہے اس کے اوپر ایکسٹرا ٹیکس لگتا ہے. تو آپ کے خیال میں اس سے جو ایک اسپیکولیٹو ہماری مارکیٹ بنتی جاتی ہے بیچ میں, جہاں پہ ریٹس انکریز ہوتے جاتے ہیں, جس کی وجہ سے لوگوں کو گھر اور زمین جو ہے وہ ایک عام آدمی کو میسر نہیں ہوتی, کیا یہ اس چیز کو بہتر نہیں کر سکتا؟ یہ جو ایشو ہے یہاں پہ اس میں آپ کے کیا رائے ہے؟ سر دیکھیے, ہم رینٹل انکم کے اوپر آلریڈی 35% تک ٹیکس پے کر رہے ہیں, کہ اگر کسی کوئی رینٹ کی انکم کسی کو آ رہی ہے, تو اس کے اوپر اپ ٹو 35% تک ہم رینٹل انکم کے اوپر آلریڈی ٹیکسز پے کر رہے ہیں. جو میں نے پیسہ کمایا ہے اس پیسے کے اوپر میں نے اپنا انکم ٹیکس پے کیا ہے. میری وائٹ منی ہے, اس وائٹ منی سے میں نے کوئی پراپرٹی پرچیز کی ہے, تو وہ میں کب تک اس کے اوپر ٹیکسز, لیئرز کے اوپر 100 قسم کے یہ ٹیکسز ہیں جو بار بار اور ہر سال میں یہ ٹیکسز پے کرتا رہوں گا. تو آپ نے اگر ریرا بنایا ہے بغیر سٹیک ہولڈرز کے, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس انڈسٹری کو ڈسکریج کرنا چاہتے ہیں. آپ یہ چاہتے ہیں کہ اس انڈسٹری کو لوگ چھوڑ کے آپ کے پاس لوگ پیسہ رکھنے کے بجائے دبئی میں چلے جائیں, ملائیشیا میں چلے جائیں,
ٹرکی میں چلے جائیں یا وہ ممالک جہاں پہ لوگ سٹیزن شپ آفر کر رہے ہیں، کیپٹل فلائٹ اسی وجہ سے ہو رہا ہے. اور جو یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم نے یہ ٹیکسز اتنے زیادہ کیے ہیں تو اس کی وجہ سے شاید ریونیو جنریشن بہت زیادہ ہوگی، تو بیسیکلی ریونیو تو ڈیویڈنڈ ہے. اگر آپ کی کوئی چیز سیل پرچیز ہوتی ہے تو اس کا ڈیویڈنڈ ہے ریونیو، آپ کا ٹیکسز ہیں. لیکن جب آپ نے اس کو سکویز کر دیا اور آپ کا ایک گورنمنٹ آتی ہے، اس کی پرائیورٹی ڈیفرنٹ ہوتی ہے 2 سال پہلے، پھر اس کے بعد یہاں پہ گورنمنٹ چینج ہوتی ہے، اس کی پرائیورٹی چینج ہو جاتی ہے. کوئی لانگ ٹرم پالیسی نہیں ہے کہ ایک مجھے پتا ہو کہ اگلے 5 سال میرے ساتھ کیا ہونا ہے، میں اس حساب سے 5-7 سال کا یا 10 سال کا پلان کسی اپنے لوگوں کو باہر جو ہیں ایکسپیرٹس ہیں ان کو دے کے یہاں پہ انویسٹمنٹ لے کے آؤں. ابھی کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے کہ جو اگلا بجٹ آئے گا تو کیا یہی پالیسیز ہوں گی یا اس کے اندر کوئی چینج آ جائے گا. ناظرین، امپورٹنٹ اور بہت انٹرسٹنگ ڈسکشن ہو رہی ہے سردار طاہر صاحب کے ساتھ. سی یو آفٹر دا بریک. ویلکم بیک ناظرین. ہم سردار طاہر صاحب کے ساتھ بات کر رہے ہیں. بہت ہی انٹرسٹنگ انسائٹ انہوں نے دی ہے. سردار طاہر صاحب، مفتاح اسماعیل صاحب نے جب بجٹ پیش کیا تو اس ٹائم اس کو ان پروڈکٹیو بھی قرار دیا. آپ کے خیال میں اتنی امپورٹنٹ انڈسٹری ہے، یہ سیکنڈ موسٹ امپلائمنٹ جنریٹ کرتی ہے آفٹر ایگریکلچر، تو یہ آپ کو یہ اتنا تضاد آپ کو کیوں نظر آتا ہے یہاں پہ کہ ایک اب دیکھیں 1 سال کے اندر 2 سال کے اندر پوری کی پوری انڈسٹری کا رخ چینج تو نہیں ہو جاتا، تو پھر یہ تضاد کیوں ہے؟ یہ تضاد اسی وجہ سے ہے کہ جب آپ بیٹھیں گے صرف ایک خاص مائنڈ سیٹ کے ساتھ بیٹھ کے آپ ان کے ساتھ ڈیبیٹ کریں گے تو وہ آپ کا مائنڈ میک اپ کریں گے ایک خاص سمت میں جو ان کو سوٹ کرتی ہے. اور اگر آپ باقی لوگوں کے ساتھ ریئل اسٹیٹ کا نام لیں تو گورنمنٹ کے سارے بال کھڑے ہو جاتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ کون سا ایسا کام ہے کہ جس کی وجہ سے اب ان کے قریب نہیں جانا چاہیے. خان صاحب نے پہلے انسینٹیو دیا، کل وہ کہہ رہے تھے کہ ریئل اسٹیٹ سب سے بڑا مافیا ہے. تو جو ایک شخص ایک بات کرتا ہے وہ 4 دن کے بعد نئی سٹوری لے کے آ جاتا ہے. کسی کو اس کام کی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے. دبئی سارا بنا ریئل اسٹیٹ کے اوپر ہے. ہمارا چائنا جو ہے سارا اربنائزیشن کی وجہ سے ڈیولپ ہوا ہے. اسی طرح ملیشیا اور باقی لوگ سٹیزن شپ جو آفر کر رہے ہیں وہ ریئل اسٹیٹ میں ہی لوگوں کی انویسٹمنٹ کروا رہے ہیں. تو جب باہر لوگ کروا رہے ہیں تو بھائی ہمارے لوگ باہر ہیں 20-25 لاکھ وہ یہاں پہ انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں، وہ فیکٹری نہیں لگا سکتے. ایک شخص جو وہاں پہ ٹیکسی کر رہا ہے اس کے جو پیسے بچتے ہیں اس سے وہ یہاں پہ ایک فلیٹ خرید سکتا ہے، ایک گھر خرید سکتا ہے یا ایک پلاٹ خرید سکتا ہے، اس کی انسٹالمنٹ پے کر سکتا ہے. تو آپ اس کو کیسے مجبور کر سکتے ہیں کہ آپ اس کا پیسہ انڈسٹری میں لگائیں؟ کون سی انڈسٹری ہے؟ سٹاک ایکسچینج ہے. ایک دن 50,000 روپے ہوتی ہے، اگلے دن 25,000 روپے ہوتی ہے. وہ تو ایک صرف سٹاک ایکسچینج جو ہے وہ اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو بہت زیادہ سٹڈیز کی ضرورت ہے اور بہت بڑا میکانزم ہو. ورنہ آپ کے پاس تو جو تھوڑے بہت پیسے ہوں گے وہ تیسرے دن آپ اس سٹاک ایکسچینج سر سب کوئی ڈبو کے باہر آ جائیں گے. میں اس سے یہ ریئل اسٹیٹ کا کام ایسا ہے. میں اس سے ایگری کرتا ہوں سر آپ کی بات سے کہ جب یہ عام بندہ جو باہر جا رہا ہے، جو سفید پوش بندہ ہے، اس کے لیے پراپرٹی کے علاوہ انویسٹ کرنے میں، واپس اپنی ریمیٹنسز بھیجنے میں اس سے سیکیور ذریعہ ابھی کوئی بھی نہیں ہے. اس کے اوپر سے پراپرٹی پلس نے ایک اپنی ریسرچ کی تھی جو 2011 سے لے کے ہم نے جو زمین کا ہم نے انڈیکس لیا تھا 5 مرلہ پراپرٹی کا، اور اس کو ہم نے کمپیئر کیا تھا سٹاک ایکسچینج کے KSE 100 انڈیکس سے، اور ہم نے ساتھ کمپیئر کیا تھا اس کو گولڈ سے جو آپ کی 3 انویسٹمنٹ ایسٹس ہیں. تو سر اس کے اندر پچھلے 11 سال کے اندر ایون دو لوگوں کو شاید دے گا کہ سٹاک زیادہ اچھا پرفارم کرے گی کیونکہ ایک تاثر یہ ہے کہ وہ بڑی اچھی ریٹرنز دیتا ہے. ہمیں یہ ملا کہ 36% اینولی آپ کو جو ہے وہ 5 مرلے کا پلاٹ انڈیکس جو ہے وہ پرائس انکریز کر رہا تھا، اور 29% جو ہے وہ KSE 100 انڈیکس کر رہا تھا. تو سر یہاں پہ وہ ہماری اپنی ریسرچ بھی کہہ رہی ہے کہ لوگ اگر 2011 کے اندر انہوں نے کوئی پلاٹ لیا ہوتا 5 مرلے کا تو آن ایوریج وہ سٹاک ایکسچینج سے زیادہ بہتر پرفارم کر رہا ہوتا. سر بڑے بڑے امپورٹنٹ اور بڑے گمبھیر ایشوز ہیں. اتنی امپورٹنٹ انڈسٹری کو ریوائیو کر کے اس کو آگے اپنے ستون بنانا اس اکانومی کے لیے بڑا ضروری ہے. سر آخری کویشچن میں پوچھنا چاہوں گا کہ ایکچولی میں سر مجھے جو نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پہ ایک ڈسکنیکٹ ہے بٹوین دی اسٹیک ہولڈرز اینڈ دا گورنمنٹ، جس نے لاز بنانے ہیں جو ان چیزوں کو حل کرنے کی طرف آگے لے کے جا سکتے ہیں. تو سر اس کے اوپر اب آپ کیا اس کو دیکھتے ہیں؟ میکنزم کیا ہے؟ کیا وہ آپ کی بات نہیں سنتے؟ ہاؤ ول دس گو فارورڈ؟ اگر ہم ایک ٹیبل کے اوپر آ کے بات ہی نہیں کر سکتے اور ایک دوسرے کا پوائنٹ آف ویو نہیں سمجھ سکتے تو پھر سے یہ انڈسٹری پھر کدھر جائے گی؟
دیکھیے سر، اس ملک میں ہر چیز کا جو سلوشن ہے وہ سڑک سے سٹارٹ ہوتا ہے اور آخر میں ٹیبل کے اوپر آتا ہے. حالانکہ اور اس کے لیے آپ کو کتنی انرجی لگانی پڑتی ہے، کتنا آپ کو ٹائم ویسٹ کرنا پڑتا ہے اور کتنی زیادہ ہیسل ہوتی ہے. آپ کوئی وہ ایجیٹیشن جو سڑک سے شروع ہوتی ہے آخر ٹیبل پہ آپ کے بیٹھ کے وہ چیزوں کو ریزالو کرتے ہیں. اب ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم ٹیبل پہ بیٹھ جائیں، اس ساری حیسل سے بچا جائے کسی طریقے. لیکن جو ہمارے ساتھ گورنمنٹ آف پاکستان ہے وہ اپنے ایشوز کے اندر اس طرح جکڑی ہوئی ہے کہ جس کی وجہ سے ابھی ان کی پرائیورٹی اور ہیں. پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے، کچھ کے ڈیفالٹ کی طرف جاتے ہیں، کچھ یہ ہے. تھوڑا سا اگر یہ ہم جو ہماری نیشنل لیول کی تمام پولیٹیکل جماعتیں ہیں یہ تھوڑا سا اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں کہ ہمیں تھوڑا سا ٹمپریچر ڈاؤن کرنا چاہیے، ٹیبل کے اوپر بیٹھنا چاہیے. پھر آپ ایک ایک چیز بیٹھ کے گورنمنٹ کے ساتھ بھی ڈسکس کر سکتے ہیں کمفرٹیبل انوائرمنٹ میں، اور ان کو اپنی چیز آپ سمجھا بھی سکتے ہیں. تو میرا میسج ہے سب کے لیے ہوپ فل ہیں آپ اس چیز کے؟ انشاءاللہ سر، ہم آپٹیمسٹک ہمیشہ سے. اگر سڑک یہاں سے شروع نہیں ہوگا تو پھر ہم بھی ہمیشہ کی طرح جیسے ہر سال بجٹ آتا ہے اور ہم سڑک پہ ہوتے ہیں اور پھر ہمیں بلا کے ٹیبل پہ بٹھاتے ہیں، تو پھر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس سے پہلے تو اور انسٹیبلٹی تھی، تو پھر ہم سڑک سے سٹارٹ کر کے دوبارہ ٹیبل پہ بیٹھ کے ان کو وہاں ٹیبل پہ بٹھا کے سمجھانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ سردار طاہر محمود صاحب. ریئل اسٹیٹ کی صنعت ہمارے ملک میں بہت اہمیت رکھتی ہے. یہ نہ صرف یہاں رہنے والے بلکہ اوورسیز پاکستانیوں کے لیے بھی سب سے محفوظ سرمایہ کاری کا ذریعہ ہے. سرمایہ کو زمین سے لے کے گھر تک ڈالنے میں تمام اسٹیک ہولڈرز، جن میں اسٹیٹ ایجنٹس اور ایسوسیشن بھی شامل ہیں، بہت کلیدی کردار ادا کرتی ہیں. آخر اس انڈسٹری کو ان اسٹیک ہولڈر سے بہتر کون سمجھ سکتا ہے؟ لیکن چیئرمین فیڈریشن آف ریئلٹرز کی زبانی ارباب اختیار ان کی بات کو سننے اور اس پر عمل کرنے سے گریز کرتی آئی ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ سب اسٹیک ہولڈرز بشمول حکومت ایک نیشنل فورم بنائیں جہاں سسٹمیٹک ریفارمز کے ذریعے ریئل اسٹیٹ سے جڑے تمام ایشوز کا حل کیا جا سکے اور یہ صنعت ملک کی معاشی ترقی میں اپنا کردار ادا کر سکے. ابھی ٹائم ہوا ایک بریک کا. سی یو آفٹر دا بریک. ویلکم بیک. پروگرام میں آپ کو پھر سے خوش آمدید کہتی ہوں. شہریار آپ بالکل ٹھیک بات کہہ رہے تھے کہ گورنمنٹ کو ایک پراپر اس حوالے سے پلاننگ کرنے کی ضرورت ہے، پالیسی بنانے کی ضرورت ہے، اور خاص طور پر اس فیلڈ سے ریلیٹڈ جو لوگ ہیں، جو اسٹیک ہولڈرز ہیں، ان کو بھی شامل کریں اس پالیسی میں، ان سے مشورہ کریں تاکہ اس میں مزید بہتری آ سکے. لیکن شہریار ہمارے پروگرام میں اور کیا کیا ہے یہ بھی بتائیں. عائشہ، جب نے پروگرام کو آپ کے ساتھ ہی ہم سب نے مل کے جب ڈیزائن کیا تھا تو ہم چاہتے تھے کہ یہ پروگرام پراپرٹی پلس کا پلیٹ فارم جو ہے وہ سارے اسٹیک ہولڈرز جتنے ریئل اسٹیٹ کے ہیں ان سب کی نمائندگی کرے. اس لیے ہم نے ڈفرینٹ سیگمنٹس بنائے ہیں. ابھی جو اس طرح انٹرویو کی بات کی، ہم نے ایشوز کو ریز کیا، وہاں پہ ہم اسٹیک ہولڈرز کے ایشوز کو سامنے لے کے آ رہے تھے. اس کے علاوہ اب اور اسٹیک ہولڈرز بھی ہیں. ہوم اونر، ایک ہوم بائر جو ہے وہ ایک اسٹیک ہولڈر ہے. انویسٹر ایک اور اسٹیک ہولڈر ہے. جو گھر کو، جو ہاؤس وائف ہے جو گھر کو انٹیریئر کو جو ہے وہ روپ دینا چاہتی ہے، وہ ایک اور اسٹیک ہولڈر ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. تو ان سب کے لیے ہم نے ایک ایک سیگمنٹ بنایا ہے. سب سے پہلے میں بات کروں گا دس ویک ان ریئل اسٹیٹ کی، جہاں پہ میں اور آپ بات کریں گے کہ پورے ہفتے کے اندر ریئل اسٹیٹ کی بڑی وسیع انڈسٹری کے اندر کیا کیا بڑی بڑی مین سٹوریز نکلی، کیا کیا ہیڈ لائنز ہوئی، کیا کیا پیش رفت ہوئی. اور اس کے بعد اس سے اگلے سیگمنٹ کے اندر ہم نے اس کو ڈیزائن کیا ہے انویسٹر کے لیے، جس نے گھر بنانا ہے اس کے لیے، اور جس نے اس کو سجانا ہے اس کے لیے. سو یہ ایک کنسٹرکشن سیریز ہے، ایک انویسٹر سیریز ہے اور ایک انٹیریئر سیریز ہے. سو کنسٹرکشن سیریز کے اندر آپ عائشہ یہ دیکھیں، آپ نے گھر بنانا ہوگا تو آپ کہیں نہ کہیں سے تو شروع کریں گی. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم وہاں سے شروع کروائیں گے، وہاں سے ان کو کہ انہوں نے گھر، ان کے زمین ان کے پاس ہے اور اب انہوں نے گھر بنانا ہے کسی نے، تو وہ کیا اسٹیپس فالو کرے گا. اس کے بعد اس میں بیسٹ پریکٹسز کیا ہیں، فراڈ سے کیسے بچنا ہے اس نے، اور وہ اچھے طریقے سے اپنا گھر کیسے بنا سکتا ہے. اب گھر بن گیا، سیمنٹ کا کام ہو گیا، اب جب پوری فیملی نے مل کے دیکھنا ہے بھئی کرٹنز کیسے لگائیں، چیئرز کیسی رکھیں، ڈائننگ کو کیسے سجائیں، ڈرائنگ روم کو کیسے سجائیں، انٹیریئر کیسے کریں.
बिल्कुल। उसको सजाएं कैसे? एक बन तो गया, एक ग्रे स्ट्रक्चर, उसके बाद आपने पेंट भी करवा दिया, लेकिन अब अंदर से उसको कैसे सजाएं? बिल्कुल, हम चाह रहे हैं कि हम इंटीरियर सीरीज के थ्रू हर देखने वाले को इंटीरियर डिजाइनर बना दें। अच्छा। हम कंस्ट्रक्शन सीरीज देखने वाले को एक ठेकेदार बना दें और हम मतलब लोग घर के लोग जो है ना वो ठेकेदार भी बनेंगे, इंटीरियर डिजाइनर भी बन जाएंगे, वो सब कुछ बन जाएंगे। हमारा मकसद तो यही है और हम इंशाल्लाह इस काविश में पूरा उतरेंगे, आप देखिएगा। और इसके अलावा हमने जो 2-3 और डिफरेंट तरह के सेगमेंट्स हैं, हम लोगों को डिफरेंट घरों के विजिट कराएंगे, जहाँ पे हम लोग ये दिखाएंगे कि आप 5 मरले के घर में कैसे नई फैसिलिटी से रह सकते हैं। ये मुझे लगता है सबसे इंटरेस्टिंग होगा, लोगों की दिलचस्पी का बाइस होगा। बिल्कुल, क्योंकि ये ऐसी चीज़ें ना जो लोगों को ज़रूरत है। अभी लोग चाहते हैं कि वो कैसे अपने थोड़े एरिया के अंदर ज़्यादा उसकी यूटिलाइजेशन कर सकें। हाँ, बिल्कुल। उसके अलावा हम लोग ये भी दिखाएंगे कि आर्किटेक्ट्स और सेलिब्रिटीज़ अपने घर कैसे बनाते हैं, कैसे सजाते हैं और कैसे रहते हैं। हाँ। तो वो एक बड़ा इंटरेस्टिंग मुझे लग रहा है कि सेगमेंट होगा जिसमें लोग काफ़ी ज़्यादा दिलचस्पी लेंगे। मुझे खुद इसमें बहुत दिलचस्पी हो रही है, क्योंकि जब हम इस सेगमेंट के हवाले से बात कर रहे थे तो मेरा ज़ाती इंटरेस्ट भी इसमें था, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है लोगों के, शायद इसको थोड़ा सा तांका झांकी भी कहें कि लोगों के घरों में हम झांकें, देखें कि लोग अपने घर को कैसे बनाते हैं और सजाते हैं और इसमें रहते कैसे हैं। ये सबसे ज़बरदस्त मज़े का सेगमेंट होगा। इससे मेरा ख्याल है लोग सीख भी बढ़ा सकेंगे कैसे। एक बात है ना, इंटीरियर डिजाइनर आपको बताता है ये कर लें और इसके साथ जो है ना लाल को पीले के साथ मैच कर लें, लेकिन जब नज़र आता है ना आपको किसी जगह पे जाके कि लाल और पीला कैसे इकट्ठे मिल रहे हैं, तो वो एक उससे चीज़ पता चलती बिल्कुल, है। बिल्कुल। अच्छा, उसके अलावा हम एक और सेगमेंट करें फीचर्ड प्रोजेक्ट्स का। अच्छा। जहाँ पे हम डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पे जाएंगे, सोसाइटीज़, हाई राइजेज, और उनके सीनियर मैनेजमेंट के साथ हम उस पूरे के पूरे प्रोजेक्ट का ओवरव्यू करेंगे। आपको बताएंगे कि इसमें कौन सी अच्छी चीज़ है, कौन सी अच्छी चीज़ नहीं है, जिससे लोगों को बेहतर आइडिया होगा कि वहाँ कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए और कहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। सही। तो आयशा, ये काफ़ी ज़्यादा मेरा ख्याल है हम इसके ऊपर अच्छे तरीके से काम करते रहेंगे, तो ये एक बड़ा वसी किस्म का और जैसे कि आप बात कर रहे थे कि हम सबको इंटीरियर डिज़ाइनर बना देंगे, सबको हम ठेकेदार बना देंगे, तो ये सिर्फ जो बड़े ठेकेदार हैं या इस फील्ड के हवाले से जो बड़े लोग हैं उनके इंटरेस्ट की चीज़ नहीं है। ये घर में रहने वाली ख़वातीन या जो काम करने वाली ख़वातीन हैं उन सब के इंटरेस्ट की चीज़ है। यकीनन आप लोगों को बहुत पसंद भी आएगा ये शो, और हमने ये कोशिश की है कि आज के शो में की जो तारीख़ है पाकिस्तान में, रियल इस्टेट की जो तारीख़ है, उस हवाले से हम आपको बताएं कि किस तरह पाकिस्तान की रियल इस्टेट की तारीख़ शुरू हुई 75 साल पहले, और आज 75 साल बाद पाकिस्तान कहाँ खड़ा है। और इसके साथ साथ हमने ये भी की कि जो स्टेक होल्डर हैं इस फील्ड से रिलेटेड, उनका जो नज़रिया है, उनके जो ख्यालात हैं या जो मसाइल हैं, वो भी आप तक पहुंचाएं कि हमें ऐसा लगता है कि वो सिर्फ कमा रहे हैं लेकिन वो कहीं ना कहीं लॉस भी कर रहे हैं, उनको भी इसमें कहीं नुकसान भी होता है या कुछ मुश्किलात भी फेस करना पड़ती हैं। तो बहरहाल हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि आज के शो में कुछ हिस्ट्री भी आपको बताएं और साथ ही साथ रियल इस्टेट के जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो इससे जुड़े लोग हैं, उनके मसाइल भी आप तक पहुँचाएँ। आने वाले शो में भी हम कोशिश करेंगे कि मज़ीद जो इस फील्ड के हवाले से चीज़ें हैं वो आपके सामने रख सकें जो कि आपके इंटरेस्ट की हों। बहरहाल प्रोग्राम का वक्त भी ख़त्म हो गया है। शहरियार, आप कुछ कहना चाहेंगे जाते जाते? मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ हमारे सारे नाजरीन को। हम चाहते हैं कि ये शो एक इंगेजिंग शो हो और ये आपकी इंगेजमेंट के बगैर नहीं पॉसिबल। हमने उसके लिए आपसे ये गुजारिश है कि हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, आप वहाँ पे अपने कोई भी इश्यूज़ जो आप रियल एस्टेट से रिलेटेड आपको फ़ील होते हैं, जो आपके साथ पेश आते हैं, आप वो हमारी टीम के साथ रब्ता करें। आप हमें वो इश्यूज़, चाहे वो छोटा इशू हो चाहे वो बड़ा इशू हो, आप हमें बताएं। हम 3 चीज़ें कर सकते हैं, इनमें से कोई एक चीज़ हम इंशाल्लाह आपके हर इशू को रिस्पांस भी देंगे उसका, और उसका एड्रेस करने की कोशिश भी करेंगे। अगर कोई ऐसा इशू होगा जो हम लोग जिस पे रोशनी डाल सकते हैं तो हम रोशनी डालेंगे। अगर इस तरह का इशू नहीं हुआ, कोई ऐसा इशू हुआ जिसको हम खुद हल करवा सकते हैं तो हम हल करवाएंगे, और अगर वो भी नहीं हम करा सकते तो हम इंशाल्लाह आपको उन लोगों से ज़रूर रब्ता करवाएंगे जो हमारे ख्याल में उन मसलों को हल कर सकता है। हम चाहते हैं कि ये प्रॉपर्टी प्लस का शो एक प्लेटफॉर्म बने आपके रियल एस्टेट इश्यूज़ को हल करने के लिए भी, और इसमें हमें आपका ताउन चाहिए। और बिल्कुल सोशल मीडिया के लिए आप हमारे फेसबुक, हमारे ट्विटर अकाउंट्स, हमारे जो इंस्टाग्राम के अकाउंट्स हैं उन पर आप हमसे रब्ता कर सकते हैं और अपने मसाइल हम तक पहुंचा सकते हैं। और जैसे कि शहरियार ने कहा, हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके मसाइल को हल करने की कोशिश करें। तो आज के प्रॉपर्टी प्लस से मुझे और शहरियार को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।